نہ کوئی سوچ ہے. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. یہ اس کو اگنور کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ وہ لاوا ہے جو پھٹے گا. زمینداری وڈیرہ شاہی اس اعتبار سے دنیا ہمیشہ سے اسی کنٹرول کے تحت چلی کہ بادشاہ کے نیچے وہ لوگ تھے جو کنٹرول کرتے تھے پاپولیشن کو اور ریسورسز پر ان کا قبضہ ہوتا تھا. تو مسلسل معاشرہ یہ کوشش کرتا رہا اور ایوالو ہوتا رہا جس میں رائٹس دیے گئے لوگوں کو. اس کے اندر ایک رائٹ بہت بڑا، مثال کے طور پر سب سے ڈپرائیوڈ سیکٹر کو جو تاریخ میں ڈپرائیوڈ تھا عورت، اس کو اسلام نے دیا، وراثت میں حصہ دیا. اور وراثت ایسی کیفیت ہے جس کے اندر کسی نے نہیں دیا وہ حصہ، صرف مسلمانوں نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی گاڑی کے سارے پہیے اور سارے پرزے اگر برابر سے کام نہیں کریں گے تو بہت ایک آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک پردہ ہے جو آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر خرابہ جو ہے اور خرابیاں جو ہیں اور کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کے دیکھے بغیر بھی نیچے سے بہت بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں. 26 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں. 26 ملین. آپ نے یہاں اسٹیٹسٹکس دیے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انکلوژن کے اندر اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر ریجن کے اندر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کیا تو اور کینیا کے ساتھ کمپیئر کیا. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 26 ملین از 44% آف پاکستان's نیو پیپل. آپ ایلیٹ ہیں، آپ مزے میں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے. اور جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا کرائسس ہے یہ پاکستان کے اندر. ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں. مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا. گھر کو آگ لگاتے جاؤ، یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے. وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں ابھی آپ کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے کہ ریممبر دیٹ یو آر دا ایلیٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس اوور اینڈ اوور فار دا لاسٹ 6 months to a year. اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے تو 55,000 یا 50,000 اسکول چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک پنجاب میں کتنے اسکول بنے؟ 50,000. آپ کو معلوم ہے آپ کے بجٹ ریسٹینٹس کا کیا حال ہے؟ ایوری پروونس از اسپینڈنگ 25 to 30% آن ایجوکیشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا کریں گے ہم؟ نہ کوئی سوچ ہے. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو این انٹلیکچوئل کیپیسٹی ٹو ہینڈل دس. آپ سب یہاں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، آپ سب یہاں فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں. ٹو انکلوڈ ہوم؟ وتھ 26 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، انکلوڈ ہوم؟ کس کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں؟ یہ اس کو اگنور کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ وہ لاوا ہے جو پھٹے گا، اور پھٹے گا جب آپ انکلوژن نہیں کرتے. چائنا کو 70s میں 70s کے بعد 80s میں آزاد ہوا، آزاد نہیں، انٹلیکچولی اس نے سوشلزم کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو امپاور کرنا شروع کیا. آپ کو 10 سال انٹل 1992 93 94 یہ پتہ نہیں چلا چائنا کتنا بڑا جائنٹ بن رہا ہے. مگر اس کے پیچھے کیا کام تھا ان کا؟ اس کے پیچھے انڈسٹریز وہ نہیں لگا رہے تھے، اس کے پیچھے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں کی صحت کا خیال کر رہے تھے. یہ جو ٹچ سکرین ہے نا، یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے. تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں. آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن. کہ انڈیا، ناٹ چائنا، ناٹ اینی کنٹری آف دا ورلڈ، سب سے زیادہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں تھرو دا ڈیجیٹل میڈیم وہ انڈیا میں ہوتے ہیں. بائی ویلیو اینڈ نمبرز مور دین ان چائنا. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر. ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ.
ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ. جس ملک کو ضرورت ہے, جس ملک کو پیاس ہے, اس میں لوگ روڑے اٹکاتے رہیں. دا بیوروکریسی کیپس تھنگس سلو. آئی نو دیٹ. جس چیز کو موو کیا جائے وہ موو کئی سال لگ جاتے ہیں پالیسی بننے میں اور معاملات چلنے میں. تو لہٰذا لیڈرشپ, موومنٹ فاسٹ, اور ایک لیڈرشپ جو انلائٹنڈ ہو. اور انلائٹنڈ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ امپوز کر کے نہیں آئے گی, تلاش سے آئے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب تلاش کیا جائے تو ملتی ہیں چیزیں. یہ جو الیکشنز کا سیناریو آپ نے دیکھا ہے, آئے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف, میں نے الیکشنز ٹیلی فون پر کرائے. یو مے ناٹ نو بٹ نو اٹ ٹوڈے, بیکاز واٹ ہیپنز ود کریٹیکل تھنکنگ اینڈ میکنگ آف ڈیسیشن. میں نے 2011 میں ایز سیکرٹری جنرل ٹیلی فون پر الیکشن کرائے. کیسے کرائے؟ اس کے اندر آٹومیٹک